بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم آپ کو تاریخ کے ایک حیرت انگیز دور کی تاریخ داستان سنائیں گے جسے تاریخ قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ اسلام کے پہلے 800 سال ایک حیرت انگیز دور، ایک رومانوی دور جس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہ ایسا کبھی دور دیکھا، نہ اس کے بعد آنے والی تاریخ میں وہ دور کبھی دہرایا گیا۔ یہ وہ دور کہ جس کے اندر تمام تر اس کی ویلیوز، اس کے اخلاق، اس کے کردار، ان کی بنیاد قرآن، سنت، شریعت اور اعلیٰ ترین الہامی اخلاقیات کے اوپر مبنی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کی ایسی سائنسی تحقیقات، ریسرچ، ڈیولپمنٹس اور انوویشنز کہ انسان کی آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جو نظام اس دور میں قائم تھا اس کی مثال مشرق اور مغرب میں کبھی نہیں دی جا سکتی، اور 100 سال 200 سال نہیں، 800 سال تک اس دور میں انسانیت اپنے اعلیٰ ترین رنگ و روپ کے ساتھ سامنے آتی رہی۔ یہ وہ دور، اس میں مختلف قسم کے علوم کی اتنی خوبصورت بیلنسنگ کی گئی تھی۔ ایک طرف سیاسی اور فوجی طاقت عروج پہ تھی، دوسری طرف قرآن، سنت، شریعت اور اخلاقی اقدار قوانین کے فیصلے کرتے تھے، معاشرے کی اخلاقی معیار الہامی تھا، اور تیسری طرف جدید سائنسی تحقیق اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ آج کے دور میں جہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام جدید دور کے سائنسی تقاضوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، آج 21ویں صدی میں انسان کو سیکولر ہونا پڑے گا جدید سائنسی ترقی کے لیے، یا سائنس کا دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب قرون اولیٰ کے پہلے 800 سال میں ہمارے بزرگوں نے اس وقت دیا کہ جب انہوں نے ایک ایسی تہذیب قائم کر کے دکھائی کہ جو آج کے دور کے لحاظ سے بھی عقلوں کو دنگ کر دینے والی، لیکن جس کی بنیاد قرآن و سنت پہ تھی، جس کے تمام قوانین قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے تھے، جس کی تمام اخلاقیات کی بنیاد سنت نبوی اور مسلمانوں کے اجتہاد اور اجماع پر تھی۔ یہ وہ تہذیب تھی جس کا مقصد انسانیت کی فلاح تھا، جو تحقیق اس لیے کرتی تھی کہ اس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی رحمت انسانوں تک پہنچائی جا سکے۔ یہ وہ تہذیب تھی کہ جس کو اس کے دشمن بھی عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج اسی تاریخ کا، اسی دور کا ایک خوبصورت منظر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ مسلمانوں نے پہلے 800 سال جو تہذیب بنائی وہ دنیا کی پہلی ٹرانس کانٹیننٹل گلوبل سویلائزیشن تھی۔ ایک ایسی تہذیب کہ جو ایک طرف چین سے شروع ہوتی تھی اور دوسری طرف خراسان، ایشیا وسطی سے ہوتی ہوئی مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ تک جا پہنچتی تھی۔ دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی انٹر کانٹیننٹل، ٹرانس کانٹیننٹل سویلائزیشن نہیں دیکھی تھی۔ اس زمانے کی 1/3 آبادی، تقریباً 40 کروڑ انسان اس سرزمین میں، اس تہذیب میں، اس خلافت میں، اس مملکت میں زندگی گزارا کرتے ہیں۔ مغرب اور عیسائی دنیا اس تہذیب کو اس نگاہ سے دیکھتی تھی کہ جیسے یہ کوئی جادوئی، مافوق الفطرت یا کسی دوسرے جہان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مغرب میں اس تہذیب کو اس کی اتنی رومانوی داستانوں سے پہچانا جو آج بھی عربین نائٹس، الف لیلا، الادین، علی بابا 40 چور، اس طرح کی داستانوں میں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یورپ اس تہذیب کو انہی داستانوں کے حوالے سے ہی پہچان کر اپنے بچوں کو اس کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اور صرف اس جغرافیائی خطے میں نہیں کہ جو ایشیا سے شروع ہو کر یورپ تک اور پھر افریقہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس تہذیب کے اثرات سمندر پار لیٹن امریکہ تک بھی پہنچے۔ مسلمان جنوبی امریکہ میں جا کر آباد ہوئے، حتیٰ کہ فرانس، اٹلی اور انگلینڈ کے ساحل پر مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنائی۔ اس سے بڑی تہذیب انسانیت نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی، نہ اس کے بعد، جس کی بنیادیں ہائر مورل گراؤنڈز، ہائر مورل ویلیوز پر مبنی تھی، اور یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی امین بھی۔ قرون اولیٰ یعنی پہلے 800 سال اسلامی تہذیب کے، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان پوری دنیا کے لیڈرز تھے۔ پوری دنیا میں ہر وہ چیز جو مسلمان ہوتی تھی فیشنیبل ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمان تہذیب کے مقابلے میں یورپ اس وقت ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا۔
اگر آج آپ مغرب کے تاریخ دانوں کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ مغرب کی تہذیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے یونانی تہذیب گریکس، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومن سویلائزیشن، اور پھر 1000 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی مغربی مفکر، دانشور یا تاریخ دان بات نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بعد 1000 سال کے عرصے کے بعد یہ اپنے 15ویں صدی میں رنیسانس کے پیریڈ میں آ جاتے ہیں، اور جس کے بعد 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں ان کی ریفارمیشن اور انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوتی ہے، اور پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے وہ یہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ رومن امپائر کے بعد انسان کی جدید دور کی تہذیب 1000 سال کے وقفے کے بعد رنیسانس کے بعد شروع ہوتی ہے، حالانکہ جو 1000 دور کے ڈارک ایجز جن کو یہ لکھتے ہیں یہ ان کے ڈارک ایجز ہیں، انسانیت کے اعلیٰ ترین دور، انسانیت کے یہ 1000 سال ایسے شاندار دور اس میں کہ عقل دنگ کر دینے والی تہذیب، جس میں اکنامک ماڈلز، پولیٹیکل ماڈلز، سوشل ماڈلز، فوجی تہذیب، فوجی ترقی، اور پھر سائنس، آرکیٹیکچر، لٹریچر، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، میڈیسن، ایسٹرونومی، دنیا کی کوئی سائنس ایسی نہیں تھی کہ جو اس دور میں اپنے عروج پر نہ پہنچا دی گئی۔ ہم آپ کو آنے والے پروگراموں میں اس تہذیب کی صرف ایک جھلک دکھائیں گے، اور آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان کس طریقے سے آج کی تمام جدید سائنس اور جدید تہذیب جو آپ کو نظر آتی ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے اپنے 800 سال کے قرون اولیٰ کے پیریڈ میں رکھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب یورپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے مسلمان دنیا میں آیا کرتے تھے۔ بغداد، دمشق اور خاص طور پہ مسلمان اندلوسیہ، جہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کی تمام زبانیں عربی میں ہوا کرتی، سبجیکٹس عربی میں پڑھائے جاتے تھے، اور تمام دنیا سے لوگ مسلمان خطوں میں آ کر مسلمان یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے، اور ان کو وہی عزت اور احترام دیا جاتا جو مسلمان شہریوں کو دیا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی ان یورپینز کی جو اپنے ڈارک ایجز میں زندگی گزار رہے تھے۔ جس وقت اندلوسیہ میں لاکھوں افراد کے شہر آباد تھے، ہزاروں کتابوں کی لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، گھر گھر لائبریری اور حمام، اور سڑکوں پر رات کے وقت چراغ جلائے جاتے تھے، اس وقت پیرس اور لندن میں کیچڑ اور غلاظت کے مارے گاڑیاں چلانا ناممکن تھا۔ انسان پلیگ اور غلاظت سے، پلیگ سے مرا کرتے تھے، اور انسانوں کو جادوگر ڈکلیئر کر کے سٹیکس پہ زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایسٹرونومی پہ، فزکس پہ، کیمسٹری پہ، میتھمیٹکس پہ، کارٹوگرافی پہ اور میڈیسن پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی تھیں جو آئندہ آنے والی صدیوں میں یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی، اور جدید یورپ کے قیام کے لیے ان کتابوں نے وہ کردار ادا کیا کہ جو آگ کے لیے ایندھن کا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان اس پہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، مسلمان اپنی تاریخ کے اس رومانوی دور کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کی عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ وہ دور کس قسم کا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی جب خطاب جوانان اسلام کے نام سے اپنے کلام میں اس دور کا ذکر کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان ناقابل یقین کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ One gets into a state of disbelief۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آنے والے وقتوں میں جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دور تھا کیا، اس قرون اولیٰ کے دور میں مسلمانوں کی فوجی، سیاسی اور مذہبی اقدار کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی اقدار کیا تھی، جدید دور کو مسلمانوں نے کیا دیا۔ یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف تلوار کے زور پر پھیلا اور اسلامی تہذیب شریعت، قرآن اور سنت، سائنس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ تمام خرافات، یہ تمام فرسودہ تصورات کو انشاءاللہ آئندہ ہم رد کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے دین کی، اپنی تاریخ کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے قرون اولیٰ کی وہ تصویر انشاءاللہ رکھیں گے کہ ہم مسلمان کہلانے پر، مسلمان ہونے پر اللہ کے فضل سے فخر کریں۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، مغرب کے اعلیٰ ترین ذہن اور دانشور بھی جو تعصبات سے بالا ہیں اس بات کو اکنالج کرتے ہیں۔ کسی ایک مغربی مفکر نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر مسلمان اندلوسیہ سے نہ نکالے جاتے تو چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل ہم آپ کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ دیں گے کہ کس طرح مسلمان اپنے وقت سے کم از کم 1000 سال آگے تھے۔
یعنی آج کے دور میں 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں جو ایجادات کی گئی ہیں وہ مسلمان تقریباً 1000 سال پہلے کر چکے تھے. یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن ہم اس کی دلیل صرف ایک جملے سے فی الحال دیتے ہیں. انگلینڈ کے پرنس چارلز، اس نے اپنے ایک خطاب میں کچھ یوں اسلام کی تعریف کی اور اسلامی تہذیب کی تعریف کی. اسلام از پارٹ آف آور پاسٹ اینڈ پریزنٹ. اسلام ہمارے ماضی اور حال کا ایک حصہ ہے. ان آل فیلڈز اینڈ ہیومن انڈیور، زندگی کے ہر شاخ میں، ہر شعبے میں. اٹ ہیز ہیلپ ٹو کریٹ ماڈرن یورپ. جدید یورپ کو اسلام نے تیار کیا ہے. یہ بات اگر آپ کو ناقابل یقین لگتی ہے تو آئیں کچھ مثالیں ہم آپ کو اور دیتے ہیں. پورے یورپ میں جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کی کنسٹرکشن ہے، چاہے انگلش کے اندر وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، ان تمام کی بنیاد مسلمان آرکیٹیکچر، مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا عربی زبان پر ہے. پورے یورپ میں جو گوتھک اور ٹیوڈور آرکیٹیکچر ہے، جو ان کے قلعوں کا، ان کے بڑے بڑے محلات کا آرکیٹیکچر ہے، اس کی بنیاد اندلسیہ سے شروع ہوتی ہے. مسلمان آرکیٹیکچر جو اسپین سے یورپ پہنچا ہے، اس کے بعد اس کو آپ پوری دنیا میں یورپینز کے طرز تعمیر میں نمایاں دیکھتے ہیں. خاص طور پہ آرچز، کیونکہ جو آرچ، گول آرچ اور پوائنٹڈ آرچ ہیں، یہ خاص طور پر مسلمان کنسٹرکشن تھی جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوئی. آج بھی مسلمانوں کے تمام خوبصورت عمارات کو آپ دیکھیے تو اس میں آرچ، چاہے وہ پوائنٹڈ آرچ ہو یا گول آرچ ہو، مسلمان کنسٹرکشن کی ایک بنیاد ہے. اور یورپ میں بھی تمام بڑے بڑے قلعے، حتیٰ کہ اگر آپ ڈزنی لینڈ کے، والٹ ڈزنی کے قلعے بھی دیکھیے جو فینٹیسی ورلڈ میں بناتے ہیں، ان کے اندر وہی مسلم آرکیٹیکچر دکھائی دیتا ہے جو اندلسیہ میں تھا. اگر آپ کو دنیا کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز، اسٹینفورڈ، آکسفورڈ، ان کی بنیاد، ان کی کنسٹرکشن، ان کا طریقہ کار اندلسیہ کے مسلمان آرکیٹیکچر سے لیا گیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی تو بنیاد ہی الازہر کو دیکھ کے رکھی گئی، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم از کم 200 سال پہلے مصر میں قائم کی گئی تھی. یہ جو لفظ کالج ہے، انگریزی میں کالج یا کالجیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی بنیاد عربک کلیات ہے. کلیہ یعنی لا، جس طرح کلیات اقبال ہم اس طرح جانتے ہیں. آج بھی پاکستان اور عرب دنیا میں یونیورسٹی کے فیکلٹیز کو کلیات کہا جاتا ہے. یہ لفظ کلیات عربی کا جو ٹرانسلیٹ ہو کے کالجیٹ یا اب کالج کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. آپ کو یہ بات ناقابل یقین لگے گی کہ امریکہ کا شہر، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، اس کا نام کیلف ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے نام پہ رکھا گیا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ ناقابل بیان، ناقابل یقین کیفیت میں جا رہے ہیں، لیکن اس وقت مغربی تہذیب کے تمام الفاظ جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے، کہیں نہ کہیں ان کا اوریجن آپ کو مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان سائنسدانوں اور مسلمان الفاظ سے ملتا ہے. اور یہ مغرب کی اس ایکنالوجمنٹ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ جو اسلامی تہذیب کی طرف وہ ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہے. اب ان کے متعصب تاریخ دان اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں، ان کے وجود میں وہ اس راز سے آگاہ ہیں. جیسے کہ چارلز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام ہی نے ماڈرن یورپ کو تعمیر کیا ہے. اب ہم کچھ الفاظ آپ کو اور بتاتے ہیں، اور یہ صرف مثالیں ہیں. آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مغرب کے پاس تو موم بتی بھی نہیں تھی. The word candle comes from the Arabic word قندیل، روشنی جلانے کے لیے، جو آج کینڈل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کافی جو آج پورے یورپ میں استعمال ہوتی ہے، اس کی بنیاد ترک یا عرب ہے. عرب دنیا سے اور ترکوں نے یہ کافی یورپ میں پہنچائی. پاجامہ جو آج پورے یورپ اور امریکہ اور انگریزی میں یہ زبان میں استعمال ہوتا ہے زیر جامے کے لیے، اس کی بنیاد فارسی ہے. پائجامہ، پاؤں میں پہننے والا لباس. اسی طرح پومی گرینیٹ، انار. یورپ نے انار نہیں دیکھا تھا، اور جب ان کے پاس اندلسیہ سے انار پہنچا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ اندلس والوں کا، غرناطہ والوں کا سیب ہے. تو اس کے لیے اسپینش زبان میں پومی گرینیٹ، غرناطہ کا سیب. یہ انار کا نام پومی گرینیٹ غرناطہ سے نکلا ہے. جبرالٹر اسپین کے جنوب میں، جو آج دنیا کا ایک بہت بڑی بندرگاہ کے طور پر آپ اس کو پہچانتے ہیں، اس کا اوریجن جبل الطارق ہے. مارسیلز ایک پوسٹ میڈیٹرینین میں مارسیلی کے نام سے. ایٹلس
جو ایک کپڑا جس پر مسلمان نقشے بنایا کرتے تھے، اطلس، اس سے نکلا ہے۔ امیر البحر جو عربی کا ایک لفظ تھا ایک ایسے جرنیل کے لیے کہ جو سمندر کے پانیوں پر حکومت کرتا ہے، اس سے انگریزی کا لفظ ایڈمرل نکلا ہے۔ اور اس طرح کے ہزاروں الفاظ کہ جن کا اوریجن، جن کے روٹس اسلامک ہے، اور یہ تمام اس دور کی ہیں جس دور کو آج ہم قرون اولا کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے وقت سے لے کر زوال اندلسیہ تک تقریباً 1492 عیسوی میں 800 سال کا یہ عرصہ انسان کی تاریخ کا سب سے رومانوی، سب سے حیرت انگیز، سب سے جدید ترین اور سائنٹیفکلی ڈیولپڈ ایرا ہے، جو کہ یورپ کی زبان میں ان کے لیے ڈارک ایجز تھا۔ 1170 عیسوی میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی انگلستان میں بنائی۔ اس سے تقریباً 200 سال پہلے الازہر کی یونیورسٹی قائم کی جا چکی تھی، اور اس سے تقریباً 150 سال پہلے فیض کی یونیورسٹی، جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق آج تک جاری رہنے والی دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ آئیے اب آپ کو ہم کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں، کچھ اور سائنٹیفک ڈسکوریز جو مسلمانوں نے اس قرون اولا میں کی، اور یہ ناقابل یقین لگتا ہے اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے آج کے دور سے تقریباً 1000 سال پہلے روبوٹس ایجاد کر لیے تھے، آٹوموبائل، گاڑی بنا لی تھی، کلاکس، پروگرامبل کلاکس تیار کی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اس ساری تاریخ کو انشاءاللہ آئندہ والے پروگراموں میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی ابن فرناس نے اندلسیہ میں گلائڈر بنایا اور باقاعدہ پرواز کی۔ یہ لیونارڈو ڈاونچی سے تقریباً 600 سال پہلے ڈیزائن کر کے پہلی کامیاب سائنٹیفک فلائٹ کرنے والے ابن فرناس، جو اندلسیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی اس ایکنالجمنٹ کو ریکگنائز کیا گیا ہے اس طرح کہ آج چاند کے اوپر ایک بہت بڑا کریٹر، ایک بہت بڑا خطہ ابن فرناس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس ایکنالجمنٹ کے لیے کہ دنیا میں جدید فلائٹ کا آغاز کرنے والے، پہلی مرتبہ گلائڈر کے طور پر اڑنے والے ابن فرناس اس کارنامے کو انجام دے چکے تھے۔ آج تک ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن مغرب نے کسی حد تک ایکنالج اس طرح کیا ہے کہ چاند پر ایک کریٹر کا نام ابن فرناس رکھا ہے۔ رائٹ برادران نے 1903 یا 20ویں صدی کے آغاز میں جو فلائٹ کی، وہ ایک پاورڈ فلائٹ ضرور تھی، لیکن لیونارڈو ڈاونچی صرف ایک نقشہ بنا سکا تھا اپنے جہاز کا، اس نے کبھی پرواز نہیں کی تھی۔ اور اس سے بھی 600 سال پہلے، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، ابن فرناس نہ صرف ڈیزائن کر چکے بلکہ انہوں نے پرواز بھی کی۔ اندلسیہ میں، اسپین میں آج بھی وہ ٹاور موجود ہے کہ جہاں سے ابن فرناس نے اپنی پہلی فلائٹ لی اور خیر و عافیت سے زمین پر اتر آئے۔ 1206 میں ایک اور مسلمان سائنسدان نے ایک پوری کتاب لکھی، بک آن آٹومیشن، آٹوموٹیو ڈیوائسز پہ، آٹومیٹک ڈیوائسز پہ، روبوٹکس پہ، اور ایسے روبوٹس، میکینیکل روبوٹس اس زمانے میں بنائے گئے کہ جو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ باقاعدہ چلنے والے پہلے میکینیکل آٹوموبائل کو بھی اسی زمانے میں ڈیزائن کیا گیا کہ جو ہائیڈرولکس کے ذریعے مختلف قسم کے پانی کے پریشرز کو استعمال کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹس کو، چاہے وہ جانور بنائے جائیں، گڑیا بنائی جائے، یا مختلف شکل کے جانور تھے کہ جو بنا کے جن کی باقاعدہ فزیکل فارورڈ موومنٹ ہوا کرتی تھی۔ انسان نے وہ آٹومیٹو پروسیس، وہ طریقہ کار جو تقریباً 800 سال پہلے الجزیری نے ایجاد کیے تھے، ان کو ریپیٹ کیا گیا 19ویں اور 20ویں صدی میں جا کر۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں پروگرامبل کلاکس ایجاد کی گئی، وہ گھڑیاں جس کو آج ہم کوکو کلاکس کہتے ہیں، کہ ہر گھنٹے کے اوپر جن میں کوئی رائڈر باہر نکلتا تھا اور نکل کر سورج کے موومنٹ، گھنٹوں کے اور وقت کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ جب یہ گھڑی خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے فرانس کے بادشاہ شارلمین کے دربار میں بھیجی گئی تو پورا دربار اور بادشاہ دہشت زدہ رہ گیا۔ تصور سے باہر تھی یہ بات کہ ہر گھنٹے پر 24 گھنٹوں کا تعین کرنے کے لیے، سورج کی موومنٹ کو تعین کرنے کے لیے ایک میکینیکل آٹومیٹک پروگرامبل کلاک کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے مسلمان اس کو ایجاد کر چکے تھے۔ اسی طرح ابن سینا نے اپنی میڈیسن کی مشہور کتاب القانون فی الطب لکھی، اور آئندہ 600 سال تک پوری دنیا میں میڈیسن کی کتاب
ابن سینا کی القانون فی الطب پڑھائی جاتی رہی۔ آپ کو یہ بات سن کر اور حیرانگی ہوگی کہ انگریزی میں لفظ کینن استعمال ہوتا ہے لا کے لیے، قانون کے لیے، اور یہ لفظ کینن عربی کے لفظ قانون سے نکلا ہے۔ قانون مغرب کو دینے والے، ان کو کینن دینے والے مسلمان سائنسدان، مسلمان قانون دان اور مسلمان سوشیولوجسٹ تھے۔ ابن سینا کا یہ کارنامہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک پڑھائی جانے والی کتاب ان کی لکھی ہوئی القانون فی الطب، جو 600 سال کے بعد یورپ نے پھر اپنی کتابیں اس میں اضافے کے ساتھ لکھی، ورنہ انسانیت اس سے پہلے کسی اور میڈیسن کو نہیں جانتی تھی۔ ابن سینا نے کلینکل ٹرائلز کا پروسیس بھی شروع کیا، جو آگے جا کے جدید دور کی سائنٹیفک میڈیسنل تحقیق کا باعث بنا۔ اسی طرح کیمسٹری، پوری دنیا کو کیمسٹری سکھانے والے، آج بھی انگلش میں جو لفظ کیمسٹری استعمال ہوتا ہے وہ عربی لفظ الکیمیا سے نکلا ہے۔ الکیمی کا لفظ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس قسم کی کیمیکل ریسرچ، جس قسم کی تحقیق کیمسٹری کے موضوع پہ مسلمانوں نے کی، وہ آج بھی 20ویں صدی میں ڈسکور کی جانے والی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے۔ اسی طرح میتھمیٹکس، یعنی سب سے بڑھ کر نیومرلز، 1 سے لے کے 0 تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9، آج بھی آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو ان کو عربک نیومرلز کہا جاتا ہے۔ یورپ کے پاس رومن نیومرلز تھے، جن سے ملٹیپلائی، ڈیوائڈ، ایڈ، سبٹریکٹ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان عربک نیومرلز کے آنے کی وجہ سے میتھمیٹکس اچانک ترقی کرنے لگی۔ الجبرا، عربک ورڈ جبر المقابلہ سے نکلا ہے۔ اسی طرح ٹریگنومیٹری مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ یہ تمام جدید میتھمیٹکس جس کی بنیاد پر آئندہ آنے والی سائنس، ڈسکوری اور انجینئرنگ پاسبل ہو سکی، اس کی تمام بنیاد مسلمانوں نے اپنے قرون اولیٰ کے دور میں رکھی۔ جدید دور کی سوشیولوجی، یعنی انسان، عمرانیات، انسان کی سیاست، اس کی تہذیب، اس کی معاشرت، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب، یہ تمام مضامین سب سے پہلے باقاعدہ طور پر ابن خلدون نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون میں درج کیے۔ ہی از دا فادر آف ماڈرن سوشیولوجی۔ ان کا مقدمہ ابن خلدون، جو کہ پہلی جلد ہے، وہ آج بھی دنیا میں ایک اتھارٹیٹو ڈاکومنٹ کے طور پہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے آن ہیومن سوشیولوجی اینڈ رائز اینڈ فال آف سیویلائزیشنز۔ سمندری نیویگیشن اور ایسٹرونومی کے لیے جو سب سے حیرت انگیز انسٹرومنٹ ایجاد کیا گیا، جو اس دور کا انجینئرنگ مارول اور جینیس تصور کیا جاتا تھا، وہ ایسٹرولوب تھا۔ ایک ایسی ڈیوائس کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے بحری جہاز سمندروں میں اپنی سمت کا تعین کرتے تھے اور پوری دنیا کے چکر لگاتے تھے۔ ایسٹرولوب 970 عیسوی کے قریب قرون اولیٰ کے دور میں ہی مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کیا، اور آئندہ آنے والے کئی 100 سال تک وہی ایسٹرولوب استعمال ہوتے رہے کہ جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کیے تھے۔ آج اگر آپ پورے یورپ کو، خاص طور پہ اسپین، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کو دیکھیں تو ان کی تمام پرانے قلعے اور عمارتیں جو ان کی تہذیب کی بنیادی پہچان بن چکی ہیں، ان میں آرکیٹیکچر اندلسیہ کا استعمال ہوتا ہے، گوتھک اینڈ ٹیوڈور آرکیٹیکچر۔ یورپ اس سے پہلے آرکیٹیکچر کو نہیں جانتا تھا۔ وہ آرکیٹیکچر جو اندلسیہ سے ان تک پہنچا ہے، اس کے بعد خود مغرب کی پہچان بنا ہے۔ آج آپ لندن میں جائیے تو تمام بڑی بڑی عمارتیں جو پرانے طرز پہ بنی ہوئی ہیں، ان میں وہی کاریگری، وہی آرچز اور وہی انجینئرنگ استعمال کی گئی ہے جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ سو بنیادی طور پر 600 عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک کا جو یہ دور ہے، مسلمان اس کو قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مغربی تاریخ دان اس کو ڈارک ایجز کے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی اور خیانت تھی کہ مسلمانوں کے اس شاندار دور اور تاریخ کو تاریخ کے صفحات سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج کسی ٹیکسٹ بک میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ مسلمان سائنسدانوں، مسلمان تہذیب اور مسلمان سیولائزیشن کی کیا کنٹریبیوشن ہے انسانیت کو عروج پر پہنچانے میں۔ اور ایک حیرت انگیز بات جو اس تہذیب میں تھی کہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ امن سے رہتی تھی، فساد برپا نہیں کرتی تھی۔ ایسی انڈسٹریلائزیشن، ایسی تحقیق، ایسے تجربات نہیں کیے جاتے تھے جو انسان کو تکلیف میں ڈالیں، جو زمین میں فساد برپا کریں،
جو درختوں کو، جنگلات کو، کھیتوں کو، فصل کو، نسل کو خراب کرتے ہوں، ایسی اعلیٰ تہذیب جس کی بنیاد اخلاقیات پر تھی، آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو دوبارہ قائم کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو پڑھیں جو ہمارے تخیل، ہماری فکر، ہماری سوچ سے بھی بالا ہے کہ کیا تہذیب، کیا شاندار دور وہ تھا کہ جو ہمارے بزرگ قائم کر چکے تھے۔ یہاں پر ہم علامہ اقبال کے کلام سے تھوڑا سا کوٹ کر کے آپ کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اقبال اپنی نوجوان نسل کو دینا چاہتے تھے قرون اولیٰ کے شاندار ماضی کے حوالے سے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئیں جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ تھے اللہ والے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نیارہ، غرض میں کیا کہوں کہ تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ 1492 کے بعد جب اندلسیہ اور غرناطہ فال ہوتا ہے اور فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی فوجیں اندلسیہ سے مسلمانوں کو اسپینش انکویزیشن کے ذریعے نکال باہر کرتی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو قتل اور یا دربدر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد 800 سال کی مسلمان تہذیب اور لاکھوں کتابیں جمع کر یورپ پہنچائی جاتی ہیں، ان کے ترجمے گریک، لیٹن اور جدید زبانوں میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یورپ کے رینیساں، ریفارمیشن اور انڈسٹریل ایج شروع ہوتی ہے۔ یورپ وہ تمام کتابیں آج بھی مغرب کے آرکائیوز میں، ان کی لائبریریز میں پڑی ہیں جو مسلمانوں کی جن تک رسائی نہیں ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے خون کے آنسو روتے تھے کہ حکومت تو آنی جانی شے ہے لیکن کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ یہ مغرب کی بھی تاریخی خیانت ہے کہ وہ مسلمان خزانے جو ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے ترجمے کر کر اپنے نام سر آگے چلاتے رہے، لیکن کبھی بھی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ یورپ کی اصل میراث انہوں نے مسلمانوں سے چرائی ہے۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی ملت کو اپنے اس شاندار ماضی کی ایک جھلک دکھائیں گے جو انشاءاللہ ہمارے آنے والے عروج، ہمارے آنے والے مستقبل کی بھی ایک خوبصورت تصویر ہوگی۔ قرون اولیٰ، امت مسلمہ کے عروج کے دور کی ایک تصویر انشاءاللہ، اس کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔